السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے۔ واحتجم وهو صائم، اور آپ نے حجامہ کرایا جب آپ روزے سے تھے۔ حجامہ جسم سے فاسد خون نکلوانے کو کہتے ہیں، اور ایک بہت کامیاب علاج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد کی شکایت تھی، آپ نے حجامہ کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو بھی علاج کی ضرورت تھی، آپ بھی بیمار ہوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی حجامہ کرایا ہے، حجامہ لگوایا ہے۔ احرام یعنی آدمی حج عمرہ کے لیے جب مکہ کی طرف رخ کرتا ہے تو میقات پر احرام باندھتا ہے۔ حج اور عمرہ کی عبادت کے لیے احرام ضروری ہے۔ احرام کی حالت میں بہت ساری چیزوں پر پابندی، لیکن علاج کرا سکتے ہیں، حجامہ کرا سکتے ہیں، جسم سے خون نکلوا سکتے ہیں، انجیکشن لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کرایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں حجامہ کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہیں، اپنے جسم سے خون نکلوا سکتے ہیں۔ خون نکلنے سے یا خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح خون کسی کو دینے سے، یعنی ہم نے تو علاج تو نہیں کرایا ہے لیکن بلڈ ڈونیٹ کیا ہے، کسی کو خون کی ضرورت تھی، ہمارا خون اس سے مل رہا تھا اور اس کو ضرورت ہے، تو ہم اپنا خون اس کو دے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو خون نکلنے یا نکلوانے یا بلڈ ڈونیٹ کرنے سے یا خون چیک اپ کرانے سے، علاج کرانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ لگوایا ہے۔ اس سے یہ ہمیں اور آپ کو نصیحت ملتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ایسا ہو گیا تو روزہ فاسد اور خراب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اپنے روزے کی حفاظت اور روزے کی حالت میں خوب بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔